السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر سبجیکٹ میں، ہر فیلڈ میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ملتے جھلتے ہوتے ہیں، جن کے الگ الگ صحیح معنی معلوم ہونا صحیح تعلیم کے لیے اور صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے 4 ورڈز ہیں جن کے تعریف اور مثال کے ذریعے سے ہم ان کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو اصطلاح شرع میں، تعلیم اسلام میں جن کو جانا جاتا ہے اور سمجھنا ایک اعتبار سے ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہے معجزہ، کرامت، استدراجات، ارہاسات۔ ان کی جمع بھی استعمال ہوتی ہیں، واحد پلورل ان کا سنگولر ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تعریف سمجھتے ہیں معجزے کی۔ معجزہ کیا ہے؟ بعض ایسی خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں پر ان کی تصدیق کے لیے اور ان کی تائید کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ عام لوگوں سے اور عام انسانوں سے وہ بات ہونا، ویسی بات کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ لوگ ویسا کام کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کر وہ لوگ اپنے ان نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا لیں، اور نبی اور رسولوں کے ذریعے سے یہ بات جو ظاہر ہوتی ہے اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے، نبی اور رسول کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے کہ بہت سے واقعات ہیں دیگر گزشتہ انبیاء کے، موسیٰ علیہ السلام کا دریائے نیل پر لکڑی مارنا اور اپنے عصا مارنا اور اس کے ذریعے سے راستوں کا بن جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا گلستان بن جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کے ہاتھ کے اندر، آپ کے دستے مبارک میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ تمام جو ہے واقعات یہ معجزہ ہیں۔ ہر مسلمان اس پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ارہاسات۔ اس کی واحد ارہاس ہے۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے انبیاء کے ذریعے سے ان کی برکت سے جو واقعات، جو خلاف عادت واقعات پیش آتے ہیں، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور آپ کی پیدائش کے بعد بھی، آپ کے نبی بننے سے پہلے جو واقعات پیش آئے وہ بھی کئی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کا عام باوجود کمزور ہونے کے، پھر اس کا تیز بھاگنا، پھر اس کے اندر دودھ کی فراوانی ہونا، یہ انہی واقعات میں سے۔ اسی طرح کے فارس کا جو آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے، اور یہ بات کا اشارہ دینے کے لیے کفر اور شرک کا خاتمہ ہونے والا ہے اور ان کا زوال آنے والا ہے، اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ 1000 سال سے چل رہی آگ بجھ گئی تھی۔ یہ ایک ارہاس کی مثال ہوئی، ارہاسات جس کی جمع ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کرامت کا، کرامات کا۔ کرامات کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ یہ ضروری ہے آج کے دور میں اس کا سمجھنا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا۔ اگر کوئی چیز پیش آ سکتی ہے تو وہ کرامت ہے۔ اور کرامت کیا ہے؟ اگر کوئی خلاف عادت بات کسی نیک، سنت کے پابند شریعت کے پابند شخص سے، مومن کے ذریعے سے اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سے کئی کرامتوں کے واقعات مشہور ہیں، جیسے حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک دریا کو عبور کرتے ہیں چلتے ہوئے، گھوڑوں پر سوار ہو کر، اور ان کی گھوڑوں کے پیر بھی نہیں بھیگتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے نیل کے نام خط لکھنا اور پھر سرکی ہوئی دریا کا جاری ہونا، ایسے کئی واقعات ہیں جو صحابہ کرام کی بائیوگرافی میں ہمیں ملتے ہیں۔ ان کے بعد جو دیگر علماء کرام آئے، اولیاء اعظام آئے، ان کے بھی بے شمار کرامات کے واقعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے استدراج۔ اس کے لفظی اور ڈکشنری کے اعتبار سے تو معنی ہے ڈھیل دینے کے۔ اب اس کے اصطلاح میں اور ہمارے اسلام کی شریعہ میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں تو اگر یہ خلاف عادت بات، کوئی خلاف عادت بات ہے، نبیوں کی طرف اس کا انتساب ہے، ان کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو وہ تو معجزہ ہوتی ہے۔ نیک مومن کی طرف ہوتی ہے تو کرامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خلاف عادت بات کسی غیر مسلم کی طرف ہو رہی ہے، کوئی غیر مسلم کوئی خلاف عادت کام کر رہا ہے، عام لوگ جس کو نہیں کر سکتے، یا پھر کوئی گنہگار مسلمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، سنت کی پابندی نہیں کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام پیش آ رہا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی ڈھیل دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل دی جاتی ہے، بعد وقت مال و دولت کی فراوانی کر دی جاتی ہے، کئی چیزیں اس صحت بہت زیادہ اچھی کر دی جاتی ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ کئی سال تک اس کو سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ استدراج ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ
اگر اس کی قسمت میں ہے، اس کو موقع ہے، اس کی سمجھ میں ہے تو پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے، یا پھر اتنا زیادہ اپنے بدگمانی میں اور اپنے خلاف اپنے جو غلط کام میں اتنا دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے سے پھر اس کو سیدھا وہ ختم ہی ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرعون خود تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، پھر آخر میں ختم ہی ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں استدراجات میں آتی ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، عام آدمی کو بھی یہ چیز پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوتا ہے اور صحیح راستے پر پلٹ کر آنا ہوتا ہے۔ تو 4 الفاظ کے معنی ہم نے مثال کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کی۔ بنیادی طور پر اور مشترکہ طور پر سب میں یہ تھا کہ خلاف عادت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔